کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ اور کیا آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے جو طویل روایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی نے بھی ابن عساکر اور حاکم کے حوالے سے کئی ایک روایات نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ 4 انبیاء اکرام اب بھی زندہ ہیں، 2 زمین میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جمع ہوتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن مشہور ناقد حدیث حافظ ابن کثیر نے ان روایت کو صحیح قرار نہیں دیا۔ ان جیسی روایات کے بارے میں ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کعب بن احبار اور وہب بن منبع جیسے علماء نے، جو اہل کتاب کے علوم کے ماہرین میں سے تھے، اس قسم کی روایات مسلمانوں کے سامنے بیان کی ہوں گی، جس سے حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کا نظریہ مسلمانوں میں پھیل گیا، ورنہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی جس سے ان کی حیات کا عقیدہ قائم کیا جا سکے، یا یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہوں۔ البتہ ایک روایت مسترنق حاکم میں ملتی ہے جس میں یہ بات مذکور ہے کہ تبوک کی راہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس روایت کو محدثین نے موضوع یعنی گھڑی ہوئی قرار دیا ہے۔ مشہور ناقد حدیث علامہ ذہبی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ حدیث موضوع ہے، اللہ اس کا برا کرے جس نے یہ حدیث گھڑی ہے۔ اس سے پہلے میرے گمان میں بنا تھا کہ امام حاکم کی بے خبری اس حد تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیں۔ الغرض کسی سند صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت الیاس علیہ السلام بقید حیات ہیں، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے، نہ کہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، مروجہ تفاسیر میں حضرت الیاس علیہ السلام کا سب سے مضبوط تذکرہ تفسیر مظہری میں علامہ بغوی کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس میں جو واقعات مذکور ہیں وہ تقریباً تمام تر بائبل سے ماخوذ ہیں۔ دوسری تفسیروں میں بھی ان واقعات کے بعد اجزاء حضرت وہب بن منبع اور کعب الاحبار وغیرہ کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، جو اکثر اسرائیلی روایات نقل کرتے ہیں۔ ان تمام روایات سے خلاصے کے طور پر جو قدر مشترک نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب اور اس کی رعایا کو بال نامی بت کی پرستش سے روک کر توحید کی دعوت دی، مگر 2 حق پسند افراد کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ اخیب اور اس کی بیوی ایزبل نے آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بنائے۔ آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لے لی اور عرصہ دراز تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قحط سالی کا شکار ہو جائیں، تاکہ اس قحط سالی کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو معجزات دکھائیں تو شاید وہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ انہیں شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا، یہ عذاب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کے امتحان کا یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو تو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 450 نبی ہیں۔ تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی سے مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا
بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی۔ اس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو بھسم کر دیا۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو وادی کیسون میں قتل کرا دیا۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش بھی ہوئی اور پورا خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اخیب کی بیوی ایزبل کی اب بھی آنکھ نہ کھلی۔ وہ حضرت الیاس پر ایمان کی بجائے الٹی ان کی دشمن ہو گئی اور اس نے آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام یہ سن کر پھر سامریہ سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی وبا وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہورام نے بھی آپ کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پشین گوئی کے متعلق تباہ و برباد ہوا۔ چند سال بعد آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لائے اور یہاں پھر اخیب اور اس کے بیٹے اخزیاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی بدعمالیوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔